الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اب جس موضوع پہ ہم کلام کر رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں تفصیل کو ذکر فرمایا انشاءاللہ وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں اگر آپ نے سنا ہو ہم نے بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھنے والے تھے اور آپ کے مقابل فرعون قبطی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ پورا ہم نے واقعہ بیان کر کے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ مدین تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ آپ نے شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح فرمایا اور اب آپ واپس آ رہے تھے کہ جنگل میں کیونکہ سخت سردیوں کی رات تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دور ایک روشنی نظر آئی، تو آپ نے زوجہ سے فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہرے میں روشنی لے کر آتا ہوں، اور تو آپ کا ایک عصا مبارکہ تھا جو آپ کے پاس تھا۔ تفسیر خازن کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ عصا حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تھے تو اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے، اور یہ آپ سے انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہوتا سینہ بسینہ اس کو کہتے ہیں، یہ ایک ہاتھ کے بعد دوسرے ہاتھ میں ہوتا ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ تو یہ عصا مبارکہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ وہاں پہنچے تو ایک درخت سے وہ روشنی آ رہی تھی، تو جب آپ قریب پہنچے تو درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں اور ہم نے تمہیں نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہر نبی پہلے سے ہی نبی ہوتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہو چکا ہوتا ہے، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب اعلانیہ طور پہ نبوت کا حکم دیا گیا کہ آپ نبوت کا اعلان کریں اور تبلیغ دین فرمائیں۔ آپ نے عرض کی کہ یا رب کریم، اب آواز بظاہر درخت سے آ رہی تھی لیکن حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے درخواست کی کہ یا رب کریم جب میں جاؤں گا تو مجھے جھٹلا دیں گے کہ تم کہاں سے کیسے نبی ہو سکتے ہو، تو مجھے کوئی نشانی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو آپ کو نشانی عطا فرمائیں۔ ایک تو فرمایا کہ اپنا عصا زمین پر پھینکیے، جب آپ نے عصا زمین پر ڈالا تو ایک دم وہ اژدہا بن گیا۔ وہ عصا مبارکہ کافی بڑا تھا، کہ تفسیر خازن کے حوالے سے ہی ہے کہ آپ کا قد مبارکہ درمیانہ تھا، اوسط درجے کے تھے، سمجھ لیں 5 فٹ اور کچھ انچ کے، یہ کہہ لیں یہ اوسط درجے کا قد ہے، اور وہ ڈنڈا جو تھا عصا مبارکہ جو تھا وہ آپ سے بھی 10 گز اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، تو آپ اس سے بکریوں کو بھی کنٹرول کرتے تھے۔ اگر اونچے درختوں کے کوئی پتے ہوتے تھے جن کو بکریاں کھاتی تھیں تو پتے جھاڑتے تھے، اس سے گر جایا کرتے تھے۔ اب جب وہ آپ نے عصا مبارکہ ڈالا تو ایک دم وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ڈرے نہیں، اس کو دوبارہ پکڑیں۔ آپ نے دوبارہ پکڑا، ایک دم عصا بن گیا۔ تو ایک تو عصا مبارکہ کا آپ کو یہ معجزہ عطا کیا گیا یا ایک نشانی نبوت کی علامت عطا کی گئی۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا دست مبارک اپنی بغل میں ڈالیے اور باہر نکالیں، تو آپ نے اس طرح ڈالا، باہر نکالا تو ایک دم سفید چمک رہا تھا وہ بہت زیادہ۔ پھر کا فرمایا کہ دوبارہ ڈال کے نکالیں، پھر ڈال کے نکالا تو عام وہ نارمل ہاتھ بن گیا۔ فرمایا یہ دو نشانیاں آپ کو دی گئیں اور حکم دیا گیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے اور اس کو تبلیغ دین فرمائیں۔ اس وقت آپ نے ریکویسٹ کی کہ دو باتیں عرض کی، یا رب کریم ایک تو یہ کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے، میں جاتا ہوں ان کو ساتھ لے کر پھر دربار جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ تو ہم نے پہلے اس کی وضاحت نبوت رسالت کے باب میں کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی سفارش پر یا عبادت اور ریاضت سے انسان نبوت حاصل کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے نبوت عطا فرمائے۔ تو ریکویسٹ بظاہر اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے چلو اچھا تم کہہ رہے ہو تو ہم ہارون کو بھی نبی بنا دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ ان کی نبوت کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، لیکن اس کا اظہار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ تمہارے مددگار ہوں گے، ان کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ دوسرا آپ کی التجا یہ تھی کہ جو مشہور سورہ طٰہٰ کی آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی اس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو میرے لیے بالکل آسان کر دے، اور جو میری زبان کی گرہ ہے اس گرہ کو کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ اور آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو مجھے فہم کی قوت عطا فرما،
زور تکلم عطا فرما، اور دوسرا میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے، کیونکہ جب میں وہاں پہنچ کے تیرا پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ صحیح طریقے سے میں اپنے معافی ضمیر کو بیان نہ کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آپ کی زبان کی لکنت کو ختم فرمایا، اور اس دعا کی برکت سے آپ بالکل صحیح کلام کرنے لگے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ اگر کسی بچے کو یا کسی کو بھی زبان میں لکنت محسوس ہوتی ہو تو یہ سورہ طٰہٰ کی آپ پڑھیں گے تو یہ رب اشرح لی سے آغاز ہوگا اور یفقہوا قولی سے اختتام ہے۔ یہ اگر اکثر ورد میں رکھیں، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد اگر اول آخر درود شریف اور 7 مرتبہ اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا جائے، اپنے اوپر بھی دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تو الحمدللہ آہستہ آہستہ زبان کی لکنت ختم ہوتی ہے اور ایک زبان میں سلاست اور روانی آ جاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہلے ہارون علیہ السلام کے پاس گئے، ان کو ساتھ لیا اور فرعون کے پاس گئے، اور آپ نے تبلیغ دین فرمائی، اس کو دعوت دی اور اس کو کہا کہ تم یہ خدائی کا دعوت چھوڑو، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرو۔ اس نے نشانی طلب کی تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی عصا مبارکہ اپنا ڈالا، وہ اژدہا بن گیا۔ تو اس نے کہا اچھا میں ٹھہرو، اس کو تم دوبارہ عصا میں بدلو، میں سوچتا ہوں۔ تو آپ نے وہ دوبارہ وہ عصا بن گیا۔ اس پر پھر فرعون نے کہا مجھے تو لگتا ہے یہ جادو ہے، اگر تم میرے جادوگروں سے مقابلہ کرو اور ان کو شکست دے دو تو پھر میں ایمان کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ واقعہ بھی آئے گا انشاءاللہ، مگر عرض کریں گے کہ سارے جادوگر وہاں جمع ہوئے، انہوں نے اپنے جادو دکھائے اور موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارکہ نے ان سب کو شکست دی۔ اس وقت پھر حبیبی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، اس واقعے کے بعد لائیں تھی، لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا، بلکہ اس نے وہ جتنے جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے تھے، فرعون نے ان سب کو مروا دیا اور خود وہ ابھی بھی سرکشی پر قائم رہا۔ اور ایک روایت کے مطابق انشاءاللہ وقت پر ہم اور مزید عرض کریں گے کہ اس کا وزیر حامان تھا فرعون کا۔ فرعون نے اس قسم کے واقعات دیکھنے کے بعد قصد و ارادہ کیا کہ میں موسیٰ پر ایمان لے آؤں اور اس کے رب کو رب تسلیم کر لوں، لیکن یہ کمبخت حامان ایک ایسا شیطان تھا کہ اس نے فرعون کو کہا خبردار، اگر تو موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آیا تو سوچ تجھے کون خدا کہے گا، پھر تیری حکومت کہاں قائم رہے گی۔ چونکہ اس کو اپنا لالچ تھا کہ وزیر تھا، اس کو بہت سے بینیفٹس حاصل ہو رہے تھے، اور جس کو کسی کے منصب سے اپنے ذاتی مفادات حاصل ہو رہے ہیں وہ کیسے چاہے گا کہ اس کا منصب چھنے، اس کا منصب ختم ہونے کا مطلب اپنے ذاتی مفادات کا اختتام۔ تو حامان نے اس کو مسلمان نہ ہونے دیا اور وہ سرکشی پر قائم رہا۔ اور پھر جب ان کا ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھے، موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ یہی تھا کہ ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل قوم کو آزاد کرو، انہیں میرے ساتھ جانے دو، ان کو غلامی بھیجا جو تم نے غلامی میں رکھا ہوا میری قوم کو، اس کو چھوڑو۔ فرعون نہ مانا تو پھر ایک رات موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اللہ کے حکم سے، اور وہ مشہور واقعہ ہے وہ انشاءاللہ آئے گا ہم بیان کریں گے۔ آپ دریا سے پار ہو گئے، فرعون بھی پیچھے آیا اور وہ غرق ہو گیا۔ غرق ہو جانے کے بعد پھر اب موسیٰ علیہ السلام تھے، آپ کی قوم تھی، آزادی مل گئی تھی، سارے قبطی غرق ہو گئے تھے، ختم ہو گئے، دشمن سب کے سب فرعون کے ساتھ ہی پانی کے اندر بہہ گئے اور وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ آپ کی قوم نے گویا کہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کچھ تعلیم شرع دیں، ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے، کن کاموں سے ہم رکیں، اب تو آپ کو نبوت بھی عطا کر دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ سے وعدہ فرمایا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، یعنی کوہ طور کے پاس آئیں اور 40 دن تک آپ وہاں پر رہیں تو ہم آپ کو آخر میں توریت سے نوازیں گے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا۔ پیچھے جو تھا وہ جو سامری تھا ایک شخص، ابھی جو ہم آیات پڑھیں گے وہ اس واقعے سے اب تعلق رکھتی ہیں، باقی جتنا میں نے پیچھے بیان کیا وہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اب اس کو غور سے سنیں، پھر میں آیات پڑھوں گا کہ وہ قصہ کیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ بلکہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، ہم دیکھیں آیت کو دیکھیے تاکہ آپ کو تھوڑا سا ذہن میں آئے۔ یہ الحمدللہ سورہ بقرہ کی 51، 52، 53، 54 اور 55ویں آیات، 5 آیات ہیں جن میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ تو ہوا یہ، اس کا قصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہم قوم سامری شخص تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ منافق تھا، بظاہر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا لیکن دل میں اس کے نفاق تھا،
یہ جتنا میں آپ کو تفسیر عرض کر رہا ہوں، یہ قصہ بتا رہا ہوں، یہ تفسیر خازن کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا، اور اسی آیت کے تحت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا اور فرمایا میری قوم کی حفاظت کرنا، اور آپ چلے گئے۔ اور آپ کی قوم ہزاروں افراد پر مشتمل تھی، تو وہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ قوم کو بتا کر گئے تھے کہ میں 40 راتیں کم از کم باہر رہوں گا، وہ ایک سمجھ لیں چلے کی حقیقت بھی یہ ہے، جو آپ نے چلے کا لفظ سنا ہوگا، چلہ یعنی 40 راتیں۔ اکابرین بعض جگہ اپنے آپ کو محصور کر کے کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس سے پھر ان کی روحانی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی اصل بعض اکابرین نے کہا کہ یہی موسیٰ علیہ السلام کی 40 راتوں کی ریاضت ہے کہ آپ دن میں روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کیا کرتے تھے، 40 دن تک مسلسل آپ اس مقام پہ رہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توریت سے نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اب جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو جبریل امین ایک گھوڑا لے کر آئے۔ یہ گھوڑا حیات کہلاتا تھا۔ گھوڑا حیات اس کو اس لیے کہتے تھے کہ یہ جس مقام پہ قدم رکھتا تھا وہاں زندگی نمودار ہو جاتی تھی، یعنی جیسے وہ گھوڑا پاؤں رکھ کے ہٹاتا تو وہاں سے سبز گھاس اگ جایا کرتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے کوہ طور کی طرف تو جبریل امین یہ گھوڑا لے کر آئے۔ سامری یہ منظر، گھوڑے والا منظر دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر تشریف فرماؤ کہ جب گئے تو وہ اس گھوڑے کا قدم جہاں پڑتا تھا وہاں سے گھاس اگ جاتی تھی۔ تو سامری نے اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یقیناً یہ جو گھوڑے کے قدم ہیں بہت بابرکت ہیں، اور اس کے نیچے جو قدموں کے نیچے مٹی ہے وہ زندگی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اس نے اس گھوڑے کے قدم کے نیچے کی مٹی اپنے پاس محفوظ کر لی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو یہ جو بنی اسرائیل قوم تھی، ان کا یہ ایک طریقہ تھا کہ یہ جب اس سال میں ایک رات ان کی ایسی آتی تھی جس میں یہ خوشی مناتے تھے، اور اس میں یہ قبطی قوم سے ان کے سونے کے زیور تھوڑی دیر کے لیے، جس کو عاریتاً لینا کہتے ہیں، وہ عاریتاً لیتے تھے اور خوب پہن کر بناؤ سنگار کر کے پھر یہ ایک جشن سا مناتے تھے۔ اگلے دن وہ قبطی قوم کو واپس کر دیا جاتا تھا۔ اب فرعون اور قبطی قوم تو ہلاک ہو گئی تھی، لیکن جب ان کے پاس وہ زیور محفوظ تھے اور وہ قبطی قوم واپس نہ لے سکی، وہ سب مر کھپ گئے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپس میں سوچا اور باتیں شروع ہوئیں کہ بھئی زیور کا کیا کریں۔ تو سامری بڑا تیز تھا، اس نے فوراً ذہن لڑایا اور اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مجھے یہ حکم معلوم ہے کہ ہمیں اس سونے کو اب مزید استعمال کرنے کی اجازت نہیں، تم یہ سارا سونا جمع کرو اور اس کو دفنا دو زمین کے اندر، یہ حکم ہے۔ لوگ اس کے بہکائے میں آ گئے اور سارا زیور جمع کر کے اس کو زمین میں دفن کر دیا گیا۔ اس نے وہاں سے وہ سونا نکالا اور 3 دن کے اندر اس سونے سے اس نے ایک بچھڑا تیار کیا، اور بچھڑا تیار کرنے کے بعد پھر وہی جو گائے کی وہ جو گھوڑے کے قدموں کی مٹی تھی وہ اس کے منہ میں ڈال دی، اور اس کو یقین تھا کہ اس میں ضرور زندگی کے آثار نمایاں ہوں گے، اور ایسے ہی ہوا کہ ایک روایت کے مطابق وہ بچھڑا بولنے لگا اور ایک روایت کے مطابق وہ چلنے لگا باقاعدہ۔ تو سامری نے سب سے کہا کہ یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ان کو خیال نہیں رہا ہے، وہ بھول گئے خدا تو یہاں موجود ہے۔ اب لوگ تذبذب کے عالم میں کہ کیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ لوگوں نے تفسیر خازن کہتی ہے کہ لوگوں نے حساب شروع کیا، انہوں نے دن کو 1 مانا اور رات کو 1 مانا، لہٰذا جب 1 رات گزری تو وہ اس کو 2 مانتے تھے۔ اس طرح 20 دن کے بعد ان کے نزدیک، یعنی لوگوں کے نزدیک 40 دن پورے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ 40 دن ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام تو آئے نہیں۔ 10 دن مزید انتظار کیا، 30 راتیں گزری، ان کے نزدیک وہ 60 بن گئے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب موسیٰ واپس نہیں آئیں گے۔ جلد بازی کی کہ اب موسیٰ واپس نہیں آئیں گے، وہ لگتا ہے کہ وہ شاید وصال فرما گئے ہیں۔ لہٰذا اب وہ سامری کے بہکائے میں آیا اور سامری نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام شاید وصال فرما گئے، اب نہیں آتے، خدا تو ان کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موجود ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ اس وقت تقریباً 18,000 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے اس بچھڑے کی عبادت کی اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 12,000 کے قریب نفوس ہٹ گئے اور وہ اس کی پوجا میں شامل نہ ہوئے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ ہارون علیہ السلام نے ان کو نہ روکا ہو، آپ نے منع فرمایا لیکن وہ باز نہ آئے اور انہوں نے عبادت کی۔ وہاں جب 40 دن پورے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا فرمائی۔ یہ لکڑی کی تختیوں کے اوپر توریت لکھی ہوئی تھی، اس میں احکام تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہ لے کر واپس تشریف لائے تو یہاں تو منظر ہی عجیب تھا
یا 18,000 افراد، آپ خود سوچیے کہ جب ایک بچڑے کی عبادت کر رہے ہوں تو کیا معاملات ہو رہے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہ شدید غضبناک ہوئے اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اظہار غضب فرمایا۔ ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کیا کہ حضرت میں پہلے تو آ کے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ہارون علیہ السلام غائب، تو آپ نے یہ گمان کیا کہ ہارون علیہ السلام میری قوم کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اس وجہ سے یہ قوم بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ تو آپ کو بہت جلال محسوس ہوا، لیکن ہارون علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ اصل یہ معاملہ سامری کا ہے، کہ اس نے ان لوگوں کو بہکایا اور اس طرح کیا، اور میں نے بہت سمجھایا لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ اس وقت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو تو یہ گویا کہ اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسی کسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ جو تجھے چھوئے، کہ نہ تو کسی کو چھو سکے نہ کوئی تجھے چھو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بخار کی بیماری عطا فرمائی، اور یہ بھی آیات آئیں گے اس پہ ہم انشاءاللہ کلام کریں گے۔ ایسی بخار کی بیماری عطا فرمائی کہ اگر یہ کسی کو چھو لیتا تھا اسے بخار ہو جاتا تھا، اور اگر یہ نارمل ہو جاتا کوئی اس کو چھو لیتا تو اس کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ تو پھر یہ بھاگتا تھا لوگوں سے، اگر کوئی سے قریب آتا بولتا قریب مت آنا، مجھے مت چھو، مجھے مت چھو، اور جنگل کی طرف نکل گیا اور وہیں پر ہلاک ہو کر برباد ہو گیا، حالت نفاق میں مر گیا۔ اور جتنے لوگ یہ مرتد ہوئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا کر کے اپنے ایمان کو برباد کیا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سزا مقرر فرمائی۔ حکم یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے بارے میں عرض کی اللہ تعالیٰ کیا معاملہ ہوگا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ یہ جو آپ کے ساتھ 12,000 ہیں اور یہ 18,000 ہیں، یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، حکم یہ ہے کہ یہ 12,000 ان کو ماریں۔ اگر یہ لوگ قتل کو قبول کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں، یعنی وہ ایمان لائیں پہلے، ایمان لانے کے بعد سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا، اور یہ اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی سزا میں، اس امتحان میں، اس آزمائش میں پورے اتر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ اب جب یہ بات عرض کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ارشاد فرمائی گئی، لوگوں کی طرف سے ایک دوسرے کو یہ معاملہ عرض کیا گیا، تو جو مرتدین ہو چکے تھے بعد پہلے وہ سب ایمان لائے اور انہوں نے اس سزا کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بخش دے گا ہم اس سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے سیاہ بادل بھیجے، یہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھ میں تلواریں، اور ان کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا تھا، یہ سر جھکا کے بیٹھے تھے اور حکم یہ تھا کہ تم تلوار مار کے ان کی گردنیں اڑا دو گے۔ تو وہ بادل آ گئے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، حکم ہوا کہ اب مارو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مہربانی کا معاملہ ہوا کہ قتل کرتے ہوئے قاتل مقتول کو نہیں دیکھ رہا تھا، ورنہ دل میں شاید رحم پیدا ہوتا، اور اس طرح وہ 18,000 قتل ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس واقعے کو جو قرآن بیان کر رہا ہے کس انداز میں وہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کل کے پروگرام کو دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔